بلا تاخیر میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے جانشین، آج سے 38 سال تقریباً گزر چکے ہیں، آج بھی علامہ صاحب کا نام لیا جائے اس کانفرنس میں، اس جلسہ میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب فرما گئے کلیوں کو مخون بھول گیا ہوں، سینے کا میں لہو، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ آج بھی علامہ صاحب کا نام لیا جائے، جس نوجوان نے علامہ صاحب کو نہیں دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی وہ علامہ صاحب کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ تو میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سیاسی امور پاکستان، نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج یہاں پر توحید و سنت کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کانفرنس جس کا موضوع توحید و سنت رکھا گیا اور پہلا جز توحید، جس کی وجہ سے، جس کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور یہ توحید تھی کہ جس کی وجہ سے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اللہ رب العزت آسمان سے اس بات کی ندا دے رہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آقا کائنات اب کہہ دیجئے کہ مجھ سے قبل جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی آمد کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ کائنات کے لوگوں کو اس بات کا پیغام دے دے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میری ہی پوجا کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو توحید ہے، اسی کی بدولت، اسی کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کا اور میرا نامہ اعمال تلنے والا ہے، اور یہ توحید ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ جنت میں جانے والے اور کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ توحید ہی ہے کہ جس کی بدولت کل قیامت کے دن انشاءاللہ شافع روز محشر آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت کو کرنے والے آقا کائنات، آپ کا واضح ارشاد عالی کہ کل قیامت کے دن میں اس ہر شخص کی شفاعت کو کرنے والا کہ جس نے صدق کے دل سے توحید کے اوپر عمل کیا، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو کہنے والا ہو۔ ساتھیو، یہ توحید کے نعرے کو لگا دینا اور وہ کلمہ جس کا پہلا جز توحید کا درس دینے والا، وہ کلمہ ہم میں سے ہر ایک نے، چاہے کوئی وہ بڑا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، میری ماں، بہن، بیٹی ہو، ہم میں سے ہر شخص نے اس کلمے کو اپنی ماں کی گود سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
مگر یاد رکھو لا الہ الا اللہ توحید کے نعرے کو صرف لا الہ الا اللہ کے کہنے سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. معاملہ تب حل ہوگا، توحید کا مقصد تب پورا ہوگا توحید کا اعلان کرنے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو صرف رٹ کر رٹے ہوئے الفاظ کو منہ سے ادا کر دینے سے عقیدہ توحید کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. توحید کا مسئلہ تب حل ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا کر اس بات کا بھی اعلان کیا جائے کہ جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی. یہ توحید نہیں ہے کہ توحید کے نعرے کو لگایا، توحید کے درس کو سنا، مگر جبین نیاز ہر ڈھیری پر، ہر درگاہ پر، ہر قبر پر، ہر آستانے پر، ہر بڑے کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا، اپنی جبین نیاز کو جھکایا، مگر دعویٰ یہ کیا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم یہ جو توحید کا درس ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں اپناؤ تو پھر اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ توحید کا اعلان کرنے کے ساتھ اس بات کا، اس نقطہ نظر کا، اس سوچ کو بیان کرنا ہوگا کہ ہم نے توحید کا اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ اس کا اعلان کر دیا. اب جبین نیاز اگر جھکے گی تو وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی. روزی کو دینے والا وہ تنہا، اولاد کو دینے والا وہ تنہا، محتاجی کو دور کرنے والا وہ تنہا. علی کل شیء قدیر اگر کوئی ذات ہے تو تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ زبان سے ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کے ورد کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد کو ہم نے اپنی زبانوں سے ایک رٹے ہوئے کلمے کی مانند اس کو جاری کیا. تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے، تمام مکاتب فلک سے تعلق رکھنے والے، اس کلمے کا ورد کرنے والے، توحید کا اعلان کرنے والے، رسالت کا اعلان کرنے والے. مگر یاد رکھو آج اس بات کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے، توحید و سنت کانفرنس میں اس ملسے کو، اس مسئلے کو، اس گتھی کو سلجھا کے جانا ہے کہ توحید و سنت کا اصل معنی کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے. اللہ کی قسم اگر ہم نے اس کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا، صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اوپر اس کو اپلائی کر دیا تو یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہی کامیابی ہے. مگر توحید کا اعلان کرنے کے بعد، منہ سے رسالت کا اعلان کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے ورد کو کرنے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد کو کرنے کے بعد اگر صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس لا الہ الا اللہ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی بھی کام آنے والا نہیں. آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن ساری امتوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا. اس کے سامنے اس کی زندگی کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کھولا جائے گا. 99 کے قریب رجسٹر، 99 رجسٹر اس کے نامہ اعمال کے اس کے سامنے کھول دیا جائے گا کہ آؤ آج اپنے نامہ اعمال کے اوپر نظر کو دوڑاؤ اور اس بات کی تصدیق کرو یا انکار کرو کہ یا کیا تیرے ہی نامہ اعمال. آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص پریشانی کے عالم میں، پشیمانی کے عالم میں ان رجسٹروں کے اوپر اپنی نگاہ کو دڑائے گا. پریشانی میں اضافہ کہ کوئی ایسی سیاکاری، کوئی ایسی بدعمالی، کوئی ایسی بدکاری، کوئی ایک ایسا گناہ جس کو وہ دنیا میں بجا لایا ہو، آج کوئی ایسا
عمل موجود نہیں کہ جو ان رجسٹروں میں وہ درج ذیل نہ ہو. اپنے سر کو جھکائے گا, کہے گا ہاں ہاں یہ میرے ہی کرتوت ہیں, یہ میری ہی سیاہکاریاں ہیں, یہ میرے ہی اعمال ہیں جو آج میرے سامنے پیش کیے جا رہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ آج ان نامہ اعمال کے ہوتے ہوئے کوئی عذر کے طور پر, کوئی حجت کے طور پر, کوئی بات جس کو تم پیش کر سکتے ہو؟ انکار میں سر کو ہلا دے گا. آواز آئے گی آج کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے نامہ اعمال سے ایک پرچی کو نکالا جائے گا, ایک طرف 99 رجسٹر جو اس کی سیاہکاریوں, بدکاریوں, خطاؤں پہ مشتمل, اور اس کے مقابلے میں ایک ہلکی سی پرچی اس کو نکالا جائے گا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ درج ذیل ہوگا. آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ترازو کو قائم کیا جائے گا, ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے, دوسرے پرچے پلڑے میں اس ایک ہلکی پرچی کو رکھا جائے گا. عالم یہ ہوگا 99 رجسٹروں کا پلڑا ہلکا اور اس ایک تنہا پرچی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور اس کو صدق کے دل سے صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کے کہنے کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے. ساتھیوں, اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا سٹیج لگا ہوا, اہل حدیث کے منبر سے خطباء سے مخاطب ہیں. یہاں پر ہم لوگوں کو قصے, کہانیاں, حقائقیں اور لطیفے اور من گھڑت روایتیں سنانے کے لیے نہیں آتے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے کہ یہاں سے جب بھی بات ہوگی, مجھ سے قبل وہ قاری حنیف ربانی صاحب آپ سے مخاطب تھے, میں ناچیز آپ سے گفتگو کو کر رہا, اور میرے بعد آنے والے جتنے بھی خطباء ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے. جب بھی بات ہوگی, جب بھی بات کریں گے, یا قال اللہ سے کریں گے یا قال رسول سے کریں گے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آتے. یہ ہمارے اسٹیج کی پہچان ہے, یہ ہمارے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی بات کرتے ہیں یا قال اللہ سے بات کرتے ہیں یا قال رسول سے بات کرتے ہیں. یاد رکھو یہ جو انتہائی اہم موضوع, میں جناب مولوی منشا صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. پہلی مبارک تو کانفرنس کی کامیابی سے, اور جناب زاہد عمران حقانی صاحب کی آمد بھی اللہ کرے ان کے لیے اور ہمارے لیے مبارک کا باعث ہو. یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیات ماشاءاللہ ان کے جلسے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئی ہے. جناب میرے بائیں جانب شہر لاہور کے ناظم حافظ ممتاز صاحب بھی موجود ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے سینئر نائب امیر جناب پروفیسر عثمان ظہیر صاحب بھی موجود ہیں. کانفرنس ہر لحاظ سے کامیاب ہے اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے. اور قاری ارشاد صاحب کا تذکرہ میں بھول گیا, عبدالرزاق ربانی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اعظم قاسم صاحب بھی ماشاءاللہ, وہ تو میرے ساتھ ہی آئے ہیں, وہ ذرا دور بیٹھے مجھے نظر نہیں آ رہے. اعظم قاسم صاحب بھی ماشاءاللہ ہر لحاظ سے پوری کابینہ شہر کی یہاں موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یاد رکھیے یہ جو توحید میں جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا, اللہ کی قسم انتہائی نازک اور انتہائی حساس معاملہ ہے. یہ ہم رسمی طور پر یاد کیے ہوئے, رٹے ہوئے, بچپن سے پکے پکائے ہوئے جملے جن کو ہم دہرا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ نعرہ, ہمارا یہ منشور, ہمارا یہ دستور ہے. توحید کی بات ہوگی, رسالت کی بات ہوگی, اللہ کی قسم جب تک صحیح معنوں سے صدق کے دل سے توحید و سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے کوئی فائدہ نہیں آ سکتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے کائنات کے پیچھے ان کی سواری پر موجود, آقائے کائنات نے حضرت معاذ کو پکارا, یا معاذ. آپ نے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں قربان, میں حاضر. سواری چلتی رہی, آپ نے پھر پکارا یا معاذ, آپ نے پھر کہا آقا میں حاضر. سواری چلتی رہی, تیسری مرتبہ آمینہ کے لال نے پکارا
یا معاذ پھر آپ نے یہ الفاظ کہے ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. ساتھیوں کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اے معاذ جو کوئی تم میں سے جو کوئی اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، پھر اللہ نے اس چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے. مگر اس میں ایک شرط کو بیان کیا گیا جس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا. وہ شرط کیا ہے؟ صدقا من قلبہ، مگر شرط یہ ہے کہ سچے دل سے پکارا جائے، سچے دل سے پکارا جائے. خالی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے سے، اس بات کو بیان کرنے سے، اس بات کا نعرہ لگانے سے، اس بات کا ورد کرنے سے معاملہ حل ہونے والا نہیں. سچے دل سے اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ جس طرح اس نعرے کو لگا دیا اب جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی. اور اس عقیدے کو لے کر اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ علی کل شیء قدیر. معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، اولاد کا ہو، رزق کا ہو، محتاجی کا ہو، مشکلات کا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ آپ کو درپیش آ جائے تو تنہا اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر اس معاملے کو حل کرنے والی. اور ساتھیوں یہی وہ کلیہ ہے جو توحید پر ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اسی طرح توحید کے ساتھ سنت کانفرنس کا جو موضوع ہے، توحید کے بعد توحید و سنت کانفرنس رکھا گیا. سنت کے لیے بھی پھر اسی کلیے کو اسی کے اوپر عمل کرنا ہوگا. پھر یہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہے، اس کو دہراتے رہے، آقا کی عقیدت کا اعلان کرتے رہے، آپ کی محبت کو بیان کرتے رہے، پھر سمجھے کہ جی ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے حق کو ادا کر دیا. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس پر صحیح معنوں میں عمل ہوگا جس طرح توحید کے نعرے کو لگا دیا، پھر سنت کے نعرے کو بھی لگاتے وقت اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ جس طرح جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی، اور پھر دل جب بھی دھڑکے گا آقا کائنات کی محبت میں دھڑکے. پھر یہ نہیں کہ کالی کملی والے کی سنت کے نعرے کو لگا کر، آپ کی محبت کے نعرے کو لگا کر، آپ کی محبت کے دعوے کو کر کر پھر جب بات آ جائے آقا کائنات کی حدیث کی، آپ کے فرمان کی، آپ کے حکم کی، آپ کی بات کی، پھر میں جو آقا کی عقیدت کے نعرے کو لگانے والا، آپ کی محبت کے دعوے کو کرنے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے والا، پھر جب آقا کائنات کی حدیث کی بات آ جائے پھر میں چونکہ چنانکہ اگرچہ مگرچہ اس بات کو میں کہتا پھر کہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کی فرمان تو ٹھیک ہے، آقا کی سنت تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم تو ٹھیک ہے، آپ کا فتویٰ تو ٹھیک ہے. ساتھیوں یاد رکھو، اس بات کو سمجھ کے جانا، احادیث کا انکار نہیں کیا جاتا. احادیث کو سب مانتے ہیں کہ احادیث جو موجود ہے، مگر یہ بات کہتے نظر آتے ہیں وہ قاری صاحب جی وہ فلاں مسئلے میں، مثلا سینے پہ ہاتھ کے باندھنے کے مسئلے میں، فاتحہ حلف الایمان کے مسئلے میں، رفع الدین کے مسئلے میں، معیشت کے مسئلے میں، خوشی کے مسئلے میں، غمی کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، معاشرت کے مسائل میں، سیاست کے مسائل میں، پھر ہم نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کرتے. پھر ہمیں ہمارے بھائی یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آتے. اللہ کی قسم فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے میدان عمل میں نہیں اترے. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بلبوم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بنیادی طور پہ ہمارے یہ قوس ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے.
ہم بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، ہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، نفرتوں کو ختم کرنے والے، مگر بات کو سمجھنا، بات کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرامین کے ہوتے ہوئے، کہ ہم اس بات کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ ہمارے دوست ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، مگر فلاں مسئلے میں میرا مولوی یہ بات کرتا ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح توحید کا حق لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوا، اسی طرح سنت کا سبق بھی تب حاصل ہوگا جب اس نعرہ رستہ حیض کو لگا دیا جائے گا، کائنات کے باسیوں سن لو، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا مولوی بھی غلطی کھائے، میرا خطیب بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ اب آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے احکامات کے ہوتے ہوئے، اگر میں چونکے چنا کے اگرچہ مگرچہ کہوں تو پھر صحیح ایمانداری سے بتلائیے کہ ہم نے سنت کے درس کو صحیح طور پہ حاصل کیا ہے کہ سنت کا درس تب حاصل ہوگا، سنت کا مطلب تب سمجھ میں آئے گا کہ اس نعرہ رستہ حیض کو لگا دیا جائے کہ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، پروفیسر صاحب آقا کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، جب آقا کا فرمان آئے تو گھوم جاتے ہیں، یہ کیسی محبت؟ اللہ کی قسم، اہل حدیث کے سٹیج سے اس بات کو سمجھ کے جانا، ہماری دعوت قال اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت، ہماری دعوت سنت کی دعوت، قال الرسول کی دعوت اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اصحاب رسول کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا۔ اصحاب رسول نے پوچھا کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ میری آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، پھر ہم یہ بات کہیں کہ جی وہ فلاں اور یوں اور وہ، اور جناب وہ آپ کی بات، وہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اگرچہ مگرچہ، یہ کیسی توحید و سنت ہے؟ یہ کس طرح کا سنت آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی آقا سے محبت، یہ کس طرح کی آقا سے عقیدت؟ ایمانداری سے بتلائیے کہ آقا کی عقیدت یا آقا کی محبت، کہ آپ کی بلکہ بعض لوگ تو آقا کی عقیدت اور آپ کی محبت انہوں نے صرف اس کام کو ایک مہینے تک محدود رکھا ہوا کہ ایک مخصوص مہینہ آیا، آقا کی عقیدت نے بزموں کو سجایا، بازاروں کو سجایا، رنگ رلیوں کو بنایا، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کو کر کے، بھنگڑے کو ڈال کر، انڈین فحش گانوں کی دھنوں پر، اللہ کی قسم فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کے نام نامی کو لینے والے، اور پھر دعوی محبت بھی کرنے والے، پھر اس بات کا بھی اعلان کرنے والے کہ ہمیں آقا کائنات سے محبت، اور ہم اہل حدیثوں پر یہ الزام ہے کہ یہ گستاخ رسول۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آقا کے نام کو، آقا کی عقیدت کو، آقا کی محبت کو صرف نعروں تلک، صرف محفلوں تلک، صرف بزموں تلک رکھا ہو، اور شرم نہیں آتی کہ آقا کے نام کو فحش گانوں کی دھنوں پر لیتے ہو، پھر کہتے ہو ہمیں آقا سے محبت، ہم سنت پر عمل کرنے والے۔
اور اہل حدیث کے نظریے کو، اہل حدیث کے نقطہ نظر کو آج ذرا سمجھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس بات کو رقم کیا کہ ایک یہودی عالم آقائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس یہودی عالم نے آقائے کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا محمد۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، اس یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا زمین پہ گر جاتا، پکار کر بولا مسلمانوں کے رسول کا نام لیتے ہو، نہ کوئی درود بھیجتے ہو، نہ کوئی سابقہ، نہ کوئی لاحقہ۔ مسلمانوں کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ ان کے رسول کا، ان کے پیغمبر کا اس طرح ان کے سامنے نام کو لیا۔ اور ذرا اپنا مشاہدہ اپنا ذرا کیجیے آج محاسبہ کہ کیا ہم نے آقا کے نام کو صرف جلسوں تلک، صرف نعتوں تلک، صرف اپنی بزموں کو سجانے کے لیے رکھا ہو؟ یہ کیسی محبت، یہ کیسی عقیدت ہے؟ یہ میں نے آقا آپ کے سامنے آقا کی حدیث کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کے فرامین کی بات نہیں کر رہا، آپ کی حدیث کو نہیں بیان کر رہا، آپ کے حکم کو نہیں بیان کر رہا۔ یہ کس طرح اصحاب رسول آقا کائنات کا احترام کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد مدینہ میں موجود، دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو آواز دے کے نہیں پکارا، زمین سے کنکر کو اٹھایا اور ان کی طرف اچھال دیا۔ دونوں متوجہ ہوئے، پاس آنے کا اشارہ کیا، دونوں آپ کے پاس آ گئے، کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا جی حضرت عمر ہم طائف کی وادی سے آئے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم اگر اجنبی نہ ہوتے۔ حضرت عمر نے فرما دیا کہ میں تمہیں تمہارے اونچی آواز میں گفتگو کرنے، شور و غوغا کرنے، اس کی جرم کی پاداش میں تمہیں سخت سے سخت سزا سناتا، تمہیں مسجد نبوی کے آداب کا ذرہ برابر بھی پتہ نہیں کہ پاس آقائے کائنات آرام فرما رہے اور تم اونچی آواز میں گفتگو کر۔ کس طرح اصحاب رسول آقائے کائنات کا ادب کیا کرتے، اور آپ کی احادیث کا پھر کیا ہی کیا کہ فقط اس بات کا متحمل نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری رات آپ کو ایسے ایسے واقعات سناؤں کہ کیسے اصحاب رسول آپ کی حدیث آ جاتی، آپ کا حکم آ جاتا، آپ کا فرمان آ جاتا، پھر کس طرح دیوانہ وار آپ کی حدیث کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ٹوٹتے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مروان کا دور، اس نے آرڈیننس کو جاری کیا ہوا کہ جب میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آؤں، تم میں سے کوئی شخص ذرہ برابر بھی کوئی جنبش نہیں کرے گا، کوئی حرکت نہیں کرے گا کہ مجھے خطبہ جمعہ کے دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمعے کا ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے، 2 رکعت ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہر کارے دوڑے، پولیس والے دوڑے، اس وقت کے سپاہی دوڑے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے نماز کو جاری رکھا، سلام کو پھیرا، سپاہی آ گیا ہے، کہا ابو سعید تجھے کیا نہیں معلوم خلیفہ مروان نے آرڈیننس کو جاری کیا ہوا، حکم نامہ جاری کیا ہوا کہ تم میں سے کوئی جمعے کو ادا کرنے کے لیے آئے، اس پہ لازم ہے وہ آرام سے آئے اور 2 زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھے۔ حضرت ابو سعید نے سپاہیوں کی بات کو سنا، کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر موجود، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک آنے والا آیا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا، آپ نے حدیث کو جاری کر دیا، آرڈیننس کو جاری کر دیا، فتوے کو دے دیا، فرمان قیامت کی دیواروں تلک جاری ہو گیا، تم میں سے جو کوئی جمعے کو ادا کرنے آئے اس پہ یہ بات لازم ہے 2 رکعت نماز کو ادا کرے، پھر بیٹھے۔ اللہ کی قسم ایک طرف آقا کی حدیث ہو، آپ کا فرمان ہو، آپ کا حکم ہو، خلیفہ مروان کے حکم نامے کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ سنت ہے، یہ وہ درس ہے کہ جس کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔
صرف آقا کے نام کو محبت کے طور پر پڑھ لینے سے، نام کو نعرہ لگا دینے سے، نام کو بیان کر دینے سے، خطابت کے جوہر دکھا دینے سے، اللہ کی قسم توحید سنت کے درس کو ہم نے صحیح دائروں میں ادا نہیں کیا۔ توحید و سنت کا یہ درس اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ درس ہے کہ جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ ہمارے اسلاف نے توحید و سنت کے علم کو وطن عزیز میں بلند کرنے کے لیے صرف نعروں کو نہیں لگایا، دعووں کو نہیں کیا، تقاریر کو نہیں کیا، تصانیف کو نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کے پرچم کو عام کرنے کے لیے حلت شہادت کو اوڑھ کر اس بات کا درس دیا، جس درس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے ناظم بھی موجود، سینئر نائب امیر بھی موجود اور دوسرے اہم عہدیداران بھی موجود، ان کی موجودگی میں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے اسی حوصلے، اسی ولولے، اسی زمزمے، اسی دندنے، اسی جوش، اسی جرأت کے ساتھ توحید و سنت کے علم کو تھامے ہوئے میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک توحید و سنت کے پرچم کو وطن عزیز میں عام نہیں کر دیا جاتا۔ اور کیوں بھائی توحید و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ حیات باقی بات باقی۔ ابھی شیخو پورا ایک پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔